अस्सलाम वालेकुम तलबाओं। हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के निसाब बीए सेकंड ईयर ग्रेजुएशन उसका चल रहा है और उसका मज़मून है, उसका जो टॉपिक है वो है आतिश। हमने आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनकी सवाने के बारे में जाना है, उनके खसूसियात कलाम के बारे में जाना है। अब हम उनकी गज़लें, उनके बारे में जानेंगे। उनकी जो गज़ल है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपकी निसाबी गज़ल हैं, उन गज़लों को कम से कम आपको उनका मतला है, जो शुरुआती दो मिसरे हैं, वो आपको कम से कम याद होने चाहिए। तो इनको याद करना है और उनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके बारे में उनको याद करना है। और अगर कोई मुश्किल आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में मुझसे पूछना है। आतिश कहते हैं, हबाब आसा में दम भरता हूँ तेरी आशनाई का। हबाब आसा में दम भरता हूँ तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। हबाब आसा है, हबाब आसा है, मैं दम भरता हूँ तेरी आशनाई का। आशनाई, आशनाई यानी मोहब्बत का। हबाब, हबाब पानी का वो बुलबुला होता है जो थोड़े वक्त के लिए रहता है। बुलबुले की तरह नापायदार फ़ानी होने वाला, उसको हबाब आसा कहते हैं। यानी कि ये जो गज़ल है, इस गज़ल में इश्क हकीकी की तरफ, खुदा की तरफ रुजू किया गया है और इसका जो मौजू और मज़मून है वो इश्क हकीकी है। और इसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश बयान कर रहे हैं खुदा की अज़मत का और अपने आप के हकीर होने का। खुदा से मोहब्बत करते हुए ये कहते हैं और इसके साथ अपनी हैसियत से भी वाकिफ़ हैं और ये कहते हैं कि मैं तो फ़ानी हूँ और मेरे खुदा, आप इस पूरी दुनिया के बनाने वाले हैं और बुलबुले जैसी ज़िंदगी है और ये ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है। और खुदा से जो अज़ल से अब्द तक, जब से ये पूरा जहां बना है, दुनिया ही नहीं पूरा जहां, तब से और हमेशा हमेशा तक, अब्द से अज़ल तक, हमेशा हमेशा वो ही रहने वाला है। और क़ुर्बत और फिर अलग होने का गम, पहले तो करीब होना और फिर अलग होना, जुदा होना, पहले विसाल होना, फिर हिज्र होना, इनको सता रहा है कि मैं एक कतरा हूँ जो कि समंदर से अलग हो गया हूँ। और इस पर वो सख्त गम का इजहार करते हैं क्योंकि खुदा की ज़ात समंदर के मानंद है। इसमें खुदा की ज़ात को बहुत आला बताया गया है, समुंदर की तरह बहुत बड़ा बताया गया है और ख़ुद की ज़ात को हकीर बताया गया है, ख़ुद को, और एक छोटा सा अदना सा एक इंसान बताया गया है। और ये इन्होंने, ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि आप ही हैं, आपकी ज़ात है, हमेशा रहने वाली है, हमेशा कायम और दायम है, हमेशा इस दुनिया में रहेगी अब्द से और अज़ल तक। और आपसे गम होने का मुझ पर बेहद अफसोस है और इस अफसोस का उन्होंने बहुत सदमा किया है और आपसे मोहब्बत का इसमें इजहार किया है। दूसरा मिसरा है, असीर ए दोस्त तेरे आशिक व माशूक दोनों हैं। असीर ए दोस्त तेरे आशिक व माशूक दोनों हैं, गिरफ्तार आहनी जंजीर का ये बेतलाई का। असीर
اے دوست تیرے عاشق وہ معشوق دونوں ہیں۔ اسیر سے مراد ہوتا ہے قیدی، اور تیرے جو چاہنے والے ہیں، چاہے عاشق ہو یا معشوق ہو، یعنی کہ جو چاہ رہا ہو، عشق کر رہا ہے وہ ہو، یا جس سے عشق کیا جا رہا ہے وہ ہو، وہ سب تیرے اسیر ہیں اے خدا۔ چاہے وہ عاشق ہو یا معشوق ہو، سب تیرے ہاتھ میں گرفتار ہیں، سب تیرے ہاتھوں اسیر ہیں اور تجھ پر عاشق ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جس نے دنیاوی عشق کیا اس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں، اور جس نے خدا سے عشق کیا اس کے ہاتھوں میں جو زنجیریں ہیں، جو ہتھکڑیاں ہیں، وہ طلائی ہیں، یعنی کہ وہ سونے کی ہیں۔ انسان زندگی میں آتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے دنیائی چیزوں سے، اس کے ہاتھ میں تو صرف لوہے کی ہتھکڑیاں آتی ہیں، رسوائی آتی ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے خدا کی راہ میں، تو اس کی ہاتھوں میں بھی زنجیریں آتی ہیں، لیکن وہ سونے کی ہوتی ہیں، اور وہ سونے کی زنجیریں ہوتی ہیں، وہ اس کے اورنامنٹس بن جاتے ہیں، اس کے آبھوشن بن جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی زیبائش بن جاتی ہے۔ اگلا مصرع ہے، اگلا شعر ہے جس کا مصرع ہے: تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ تعلق روح سے جسد کا ناگوارا ہے۔ جسد کا مطلب ہوتا ہے جسم، اور روح کا مطلب ہوتا ہے روح، جو کہ ہماری آتما ہے، ہماری سول ہے۔ تو یہ خدا نے یہ جو ریلیشن ہے روح کا جسد سے، جسم سے روح کا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ مجھ کو ناگوار ہے، مجھ کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ ایک دن اس کا ساتھ چھوٹ جانا ہے۔ روح جسد کا یعنی جسم کا ساتھ چھوڑ کے اور روانہ ہو جائے گی، اس وجہ سے مجھ کو تعلق روح کا جسد سے ناگوارا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ زمانے میں جو آئے ہیں اس دنیا میں وہ 4 دن کے لیے آئے ہیں، اور 4 دن کے بعد یہ جو ریلیشن ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھ کو یہ تعلق ناگوارا ہے۔ اگلا مصرع ہے: فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی۔ فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی۔ فراق یار یعنی یار کی، اپنے معشوق کی جدائی، فراق کو جدائی کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے محبوب سے دور رہنا، اس کو ہم بولتے ہیں فراق یار۔ یعنی کہ اپنا جو محبوب ہے اس سے میں دور ہوں، اور جو زندگانی ہے وہ جی رہا ہوں، اور مرمر کے جی رہا ہوں۔ ایسی زندگی جینے کا مجھ کو قطعی شوق نہیں ہے، مجھ کو بالکل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں اپنے فراق کے یار فراق میں جی رہا ہوں، اور اسی وجہ سے رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ روح کو قلب سے، قلب کا مطلب دل ہوتا ہے، یعنی کہ دل کو روح سے جس طرح سے جدائی ہوتی ہے، یعنی کہ جسم سے، قلب سے جب روح جدا ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی بھی تعلق نہیں رہتا ہے، تو اس کا وہ کوئی ہمیں فرق نہیں ڈالتی، اور اسی طرح سے یہ صدمہ، یہ پریشانی ہمیشہ رہتی ہے کہ روح جو ہے وہ قلب سے جدا ہونے کے بعد، قلب ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، یعنی کہ جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ اپنا دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دھڑکنا جب چھوڑتا ہے قلب،
غالب جب روح اس سے جدا ہوتی ہے تو اسی طرح سے میں بھی جو مر مر کے جی رہا ہوں، میں بھی اس طرح سے جی رہا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ وہ میرا جو یار ہے میں اس سے دور ہوں، اس کو فراق یار کہا ہے نا۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو غزل ہے یہ خدا سے انسانی تعلق کا بیان کر رہی ہے کہ خدا سے انسان کا کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے 4 مصرعے پڑھے ہیں، 8 مصرعے پڑھے ہیں، 4 شعر پڑھے ہیں، اور آگے ہم آئندہ دوسرے پوری غزل پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم۔